میرا نام زاہد حسین ہے اور میں تقریباً 50 سال فوٹو جرنلزم میں اپنی خدمات دینے کے بعد ریٹائرڈ لائف میں آ گیا ہوں، اور 1969 سے میں نے اپنے پروفیشن کا آغاز کیا۔ اس وقت میری ایج 19 سال تھی۔ 1950 کی میری پیدائش ہے۔ یہ تو مسلم لیگ کا اخبار تھا، وہ مجھے بھیجتے تھے ممتاز دولتانہ کی کوریج پہ، مجھے بھیجتے تھے مولانا مودودی کی کوریج پہ۔ تو شہر میں بھٹو صاحب آتے تھے، میں سارا چھوڑ کے ان کے پیچھے چلا جاتا تھا۔ وہ شہر میں گھومتے تھے، ٹرک پہ ہوتے تھے، بعض دفعہ فلیٹیز ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، وہاں لوگ ملتے تھے، وہاں جاتے رہتا تھا میں۔ مجھے تقریباً ہر ہفتے مجید نظامی کی طرف سے ایک لیٹر ملتا تھا کہ آپ جو ہے بھٹو کے بہت شیدائی ہیں، تو آپ چھوڑ دیں یہ، ورنہ ہم آپ کو نکال دیں گے۔ کیونکہ پورا میڈیا جو تھا جیسے اب ہے، وہ بھٹو کا مخالف تھا، کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا تھا۔ بہرحال وہاں پہ کوئی تقریباً کچھ عرصہ میں نے گزارا۔ ایک دن ہم گئے فلیٹیز ہوٹل، حنیف رامے صاحب ہوتے تھے، وہ نکالتے تھے نصرت ویکلی، تو کچھ تصویریں میں دے دیتا تھا ان کو جو بنتی تھی بھٹو صاحب کی، چھپتی تھیں وہ۔ تو وہاں بات ہو رہی تھی کسی اخبار کی، کوئی اخبار نکالا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا رامے صاحب کیا ہو رہا ہے یہ اخبار کا؟ کہنے لگے بھائی صاحب اخبار نکال رہے ہیں مساوات کے نام سے۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے بھی نوکری چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک درخواست لکھو، ابھی سائن کرا لیتے ہیں صاحب سے، موڈ بھی اچھا ہے۔ میں نے جلدی میں الٹا سیدھا اردو میں 2-3 لائنیں لکھی، وہ لے گئے مجھے، کہنے لگے یہ لڑکا ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میں ان کو بھٹو صاحب کو بھی کچھ تصویریں دے دیتا تھا لفافے میں، ان کی جلسے ولسے لاہور کے جو ہوتے تھے، ریلوے لوکو شیڈ فلاں مزدور، یہ بلاتے رہتے تھے وہ بھٹو صاحب کو۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، اور سائن کر دیا انہوں نے، ہم نوکر ہو گئے۔ اچھا، وہاں پہ ہمیں مل رہے تھے نوائے وقت میں 250 روپے، اور یہاں ہماری تنخواہ ہو گئی 521 روپے ویج بورڈ کے تحت، جو اس زمانے میں صحافیوں کے لیے تنخواہوں کا معیار مقرر کیا ہوا تھا ویج بورڈ کے تحت، وہ لاگو کیا تھا انہوں نے۔ اور کوئی اخبار نہیں دیتا تھا ویج بورڈ، یہ صرف واحد اخبار تھا، یا پھر سرکاری جو وہ ادارے تھے جیسے اے پی پی ہے، وہ اپنے ملازمین کو ویج بورڈ دیتی تھی۔ تو مزدور کا دوست تھا بھٹو، اور انہوں نے جو ہے اخبار جب نکالا ہے تو باقاعدہ جتنے بھی اچھے اچھے صحافی تھے وہ رکھے گئے وہاں پہ، بڑے بڑے نام ہیں اس میں۔ آپ نے مختلف نام تو سنے ہوں گے، جیسے عباس اطہر کا ایک نام سنا ہوگا، جن کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے ایک ہیڈ لائن لگائی تھی ادھر تم ادھر ہم، ہے نا، جس کو ایشو بناتے ہیں لوگ۔ اسی طرح وہاں پہ وہ تھے ظہیر کاشمیری، بڑا نام ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرے حنیف رامے ایڈیٹر تھے اس کے۔ تو وہاں پہ میں 73 تک رہا۔ 73 میں انہوں نے کہا کہ بھائی کراچی سے بھی مساوات نکالنا ہے، تو یہاں سے ہم کچھ لوگ بھیجیں گے تاکہ وہاں لوگوں کو ٹرین کرے۔ ایک فوٹوگرافر، ایک رپورٹر، ایک سینئر سب ایڈیٹر بھیجا۔ تو میں نے کہا جی میں تو کراچی ضرور واپس جاؤں گا، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے وہ شہر، اور وہاں میری بہن بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں ٹرانسفر ہوا وہاں سے 73 میں۔ اب یہ اخبار بھٹو صاحب کا تھا اور بھٹو صاحب کی کوریج ہوتی تھی۔ تو بھٹو صاحب کی جو پہلی تصاویر میں نے بنائی تھیں وہ تھیں نوائے وقت کے زمانے کی، جس میں لاہور کے اندر مختلف ان کی ریلیز تھیں۔ اس میں جو ہے مختلف جلسے تھے جو مزدوروں کے زیادہ قریب تھے، وہ تو زیادہ تنظیمیں وہی بلاتی تھیں ان کو۔ جیسے ایک صاحب تھے بشیر بختیار، بہت مشہور مزدور لیڈر تھے،
اور ان کے نام سے ایک نسبت روڈ پہ ہال بھی تھا، بختیار ہال، جس میں جلسے ہوتے تھے مزدوروں کی تنظیموں کے، وہاں پہ اکثر بھٹو صاحب کو بلایا جاتا۔ تو یہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، یہ ہمارا جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹ لائف کی محبت تھی میری، ذوالفقار علی بھٹو۔ کالج میں اسپیشلی جو وقت ہم نے گزارا، اس میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہوتی تھی اس وقت، پی ایس ایف وغیرہ، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یہ بعد میں بنی ہے۔ یہ تھی لیفٹ کی تنظیم، بائیں بازو کی، اور پروگریسو لبرل اور انقلابی پارٹی اسٹوڈنٹ کی کہلاتی تھی۔ تو یہ سب سپورٹ ہم کرتے تھے بھٹو کو، اور اس کے جو پسندیدہ لیڈر تھے معراج محمد خان ہوتے تھے، جو بعد میں پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور بھٹو صاحب کے وزیر بھی بنے تھے۔ تو یہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سے 65 کی جنگ میں جب انہوں نے تقریریں کی ہیں انڈیا کے خلاف، وہاں سے پوری جو عوام ہے پاکستان کی، وہ بھٹو کے فیور میں، خاص طور پہ مغربی پاکستان، کیونکہ مشرقی پاکستان بھی تھا، وہاں شیخ مجیب الرحمن کا چرچا تھا، اس کا طوطی بولتا تھا، اور یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو۔ تو دو تین باتیں تھیں، ایک تو وہ آدمی بہت دلیر اور دبنگ، اس کو بعد میں ہم نے دیکھا جب برا وقت آیا پارٹی پہ، ماشاء اللہ لگا ضیاء الحق کا، اس وقت ہم نے دیکھا کہ اس آدمی کے ماتھے پہ ہم نے کبھی ایک پریشانی کا ایک تاثر ہوتا ہے نا آدمی کی آنکھوں سے بھی اور اس کے چلنے پھرنے حرکت سے بھی، وہ مذاق ہنسی ٹھٹھا کرنا۔ جب تک میں چھوٹا تھا ایج کے حساب سے، تو مجھے کہتے تھے چھوکرا، تصویر بنا دو چھوکرا، فوٹو بنا۔ اچھا تصویر کا یہ تھا، اگر بچے نے بھی کہہ دیا کہ صاحب فوٹو، تو وہ منع نہیں کرتے تھے، اس حد تک وہ پیار کرتے تھے لوگوں سے۔ اور آج تک کبھی کسی نوکر، اتنے نوکر تھے ان کے یہاں، 70 کلپٹن میں بھی ایک فوج تھی، المرتضیٰ لاڑکانہ میں بھی تھی، گڑھی خدا بخش نوڈیرو بنگلے پہ بھی تھی، میں نے آج تک انہوں نے کسی نوکر کو ڈانٹتے جھگڑتے جھڑکتے نہیں دیکھا، بہت آرام اور تحمل سے بات کرتے تھے۔ لگتا تھا کہ یہ آدمی سلجھا ہوا، پڑھا لکھا، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کھلے دماغ کا آدمی ہے۔ ان کے زیادہ تر جو کام تھے جب گورنمنٹ میں وہ آئے ہیں اسپیشلی، وہ عام عوام اور مزدور، کسان، اسٹوڈنٹ، یہ سب ان کے لیے کام کر کے گئے اتنے مختصر وقت میں، جو تقریباً 4.5 سال کی گورنمنٹ تھی ان کی، مختصر ترین جس کو کہہ لیں اس کو ٹائم ملا، اتنے کام کیے انہوں نے کہ آپ گنوائیں تو میں تو بعض دفعہ بھول جاتا ہوں بولتے بولتے۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے باقاعدہ پرائمری اسکولوں سے لے کے کالج اور یونیورسٹی تک بھی بنائیں، میڈیکل 3 کالج دیے، یونیورسٹیز دیں، ہاسپٹل 3 دیے، یہ 4.5 سال میں۔ پہلا کام تو سب سے پہلے انہوں نے جو قوم ہے جس کے پاس آئین تک نہیں تھا، آئین دیا۔ سب سے بڑا کام جو کیا ہے کہ آپ کو ملک چلانے کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق ہوگا، کچھ ریٹن میں آئے گا، وہ سارا وہ آئین کی شکل میں بنایا جاتا ہے قوموں کے لیے۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا۔ ان سے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ جی وہ تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو گئے تھے۔ تو وہ جب پاور ٹرانسفر ہے، ایک مارشل لا ایڈمنسٹریٹر دوسرے آدمی کے حوالے جب کرے گا، تو اس کے اپنے جو قوانین ہیں مارشل لا کے، اس کے تحت ہی کرے گا۔ تو اس نے جنرل یحییٰ نے مارشل لا آرڈر جاری کیا، وہی قانون ہے جو وہ بول رہا ہے، وہ قانون ہے مارشل لا میں۔
اور ان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا اس نے، اور خود وہ ریٹائر ہو گیا۔ اب یہ آدمی سویلین ہے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہو گئے، لیکن مختصر ترین وقت میں انہوں نے اس سے جان چھڑائی ہے۔ 4 مہینے میں انہوں نے عبوری آئین دیا اور صدر ہو گئے۔ اپریل 72 میں، یعنی دسمبر 71 میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا۔ ان کو خود بھی وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں جو ہوں ایک فوج کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ کہ اقتدار میں آئے، اور اب میں خود جو ہے ایک فوجی آدمی کے مقرر کیے ہوئے مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ 4 مہینے میں انہوں نے سب سے پہلے عبوری آئین دیا ایک، اور اس کے تحت وہ صدر ہوئے، اور صدر منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلا کام انہوں نے پورے لوگوں سے کہا کہ آئین کی تیاری کریں، یعنی جو MNA 70 کے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے اس کی پہ کمیٹیاں بنائی، اور پھر یہ آئین بنا۔ آئین بننے کے بعد پھر وہ وزیر اعظم ہو گئے آئین کے تحت، اور صدر انہوں نے اپنی پارٹی کے فضل الہی چودھری کو بنایا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غریبوں کے لیے جاگتا ہو، غریبوں کے لیے سوتا ہو، غریبوں کے لیے اٹھتا ہو، غریبوں کے لیے بیٹھتا ہو، اپنے رویوں سے، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ان کا سب سے بڑا جو طریقہ کار تھا، وہ میں اب آج کی جو قیادت ہے اس کو بھی کہتا ہوں، وہ تھا کھلی کچہری۔ وہ ہر شہر میں ایک کھلی کچہری ضرور رکھتے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ اب جس کے پاس ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، وہ وہاں جا کے اس کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ آ کے کھڑا ہو جائے اور بولے، اور وہ پھر بلا لیتے تھے۔ وہاں پہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ موجود ہوتا تھا، اس صوبے کی پوری کابینہ موجود ہوتی تھی، اس شہر کے DC کمشنر موجود ہوتے تھے۔ تو دین اینڈ دیئر وہاں ڈیسیژن ہوتا تھا، وہ سائن کرتے تھے، وہ پیچھے دیتے تھے، وہ چیف منسٹر دیتا تھا وزیر کو، وزیر دیتا تھا DC کو، وہ کام وہیں ہوتا تھا۔ عوامی پارٹی کوئی بھی نہیں تھی۔ تو جب بھٹو صاحب نے ایوب خان کو چھوڑا ہے اختلافات کی بنا پہ، تو اس کے بعد انہوں نے پھر پہلا کام یہ کیا کہ 67 میں 30 نومبر کو لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پہ گلبرگ میں اجلاس بلایا پارٹی کے لوگوں کا، جو قریب کے دوست تھے، پارٹی تو بعد میں بنی، اس میں جتنے بھی اچھے لیکن زیادہ تر وہ تھے پروگریسو لوگ، سارے لبرل اور پروگریسو، ان میں کوئی آپ کو مولانا اور یہ کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ملیں گے۔ وہ سب بیٹھے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا اعلان کرنا ہی کافی تھا۔ وہ خود مقبول لیڈر تھے، تو یہ پارٹی عوام میں فوراً مقبول ہو گئی تھی۔ اسی کے نتیجے میں 70 کے الیکشن میں انہوں نے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی تھی۔ تو یہ ان کی مقبولیت کی وجہ سے ہوا، بھٹو کی اپنی اور جماعت پیپلز پارٹی کی مقبولیت کے باعث۔ جو یحییٰ خان کا زمانہ آیا تو اس وقت تو افراتفری ہی پڑی رہی ہے، کیونکہ مشرقی پاکستان بنا ہے بنگلہ دیش۔ 70 کے الیکشن کا نتیجہ یہ نکلا، جو پاکستان کی تاریخ کے پہلے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے۔ پہلے کیا ہے، آخری اور پہلے ایک ہی ہوئے ہیں، اس کے بعد تو بھٹو صاحب نے 77 میں جو کرائے تھے اس کو کنٹروورشل کر دیا تھا ان کی مخالف جماعتوں نے، حالانکہ وہ بھی فیئر الیکشن ہوئے تھے۔ تو اس کو اگر آپ صحافیوں کے نقطہ نظر سے سوچیں کہ بھئی چلو وہ کنٹروورشل گن لیتے ہیں، تو ایک ہی الیکشن ہوا جو فری اینڈ فیئر، وہ 70 کا تھا، اور اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا۔ تو جو ذوالفقار علی بھٹو اپنی جو پارٹی تھی اس کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے
77 تک چلا. جب انہوں نے الیکشن اناؤنس ہوئے اس کے بعد پھر ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیے آئین کے ساتھ ساتھ تو بھٹو نے پھر ایٹم بم بھی تو دیا آپ کو. سب سے بڑا کام یہ بھی تو ہے. ورنہ تو آپ انڈیا کے سامنے ایک بچے کی طرح جی رہے تھے. انڈیا بہرحال ایک بڑی طاقت آبادی کے حساب سے بھی, فوج کے حساب سے بھی, اور انٹرنیشنلی اس کو سپورٹ زیادہ. لیکن بھٹو نے اپنی ڈپلومیسی سے پاکستان کے اتنے دوست بنائے. سب سے زیادہ تو اس نے مڈل ایسٹ میں کام کیا. مڈل ایسٹ میں جتنے آپ کے عربی بولنے والی اسٹیٹس تھیں ساری بھٹو کی فین. اس سے یہ کام لیا کہ اس نے لوگوں کے لیے جابز نکالے. لاکھوں لوگ گئے ہیں وہاں پہ, لاکھوں لوگوں کو جاب دیے ہیں. اور وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ آپ جاب جو کریٹ کر رہے ہیں اس میں پاکستانیوں کو بلائیں گے صرف. اور یہاں سے بے شمار لوگ گئے اور یہاں ایک انقلاب آیا ہے. اور لوگوں نے آپ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کراچی کیا تھا. اور پھر جو بھٹو کے زمانے میں پتہ چلا فلیٹوں کے وہ سلسلے شروع ہوئے, پھر سڑکیں بن رہی ہیں چوڑی چوڑی. یہ شارع فیصل سنگل سٹوری ہوتی ہے ایئرپورٹ تک, سنگل سٹوری, سوری معاف کیجیے گا, بالکل سنگل لین چھوٹی سی ہوتی تھی. اور اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو کچے میں اترتا تھا آدمی. یہ ڈبل کیا تھا. اب جو جس حالت میں ہے یہ بھٹو کے زمانے سے ایسی ہے. تو بہت سارے کام کیے. اب کیا گنائے آدمی, میں تو ذہن سے نکل جاتے ہیں. اس نے جو ہے آپ اٹامک انرجی کمیشن کو نئے سرے سے وہ کیا, اور ڈاکٹر اشفاق اور ڈاکٹر عثمانی اور ان کو لائے, ڈاکٹر قدیر کو لائے. اچھا پھر انہوں نے جو ہے ایک پاور پلانٹ بھی بنایا اٹامک جو کراچی پہ ہے. اور آخری وقت میں وہ فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ لے رہے تھے جس کا اصل جھگڑا وہاں سے شروع ہوا ہے امریکہ سے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لیں, فرانس کو وہ منع کر رہا تھا. لیکن بھٹو کی ڈپلومیسی ایسی تھی کہ جو وہاں کا صدر تھا جسکار دستاں, اس کو جو ہے انہوں نے جس حساب سے مائل کیا اپنی طرف, ڈپلومیسی میں اس کا جواب نہیں ہے. وہ آدمی تھا وہ امریکہ کی بات نہیں مان رہا تھا فرانس کا صدر, اور کہہ رہا تھا نہیں میں یہ دوں گا. اور پھر جب یہ گورنمنٹ تختہ الٹا ہے, مارشل لا لگایا, اس کے بعد انہوں نے وہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سے وڈرا کر لیا گورنمنٹ. بھٹو صاحب کے تو بہت سارے لوگ جو ملاقاتیں ہوتی کھلی کچہریوں میں, زیادہ تر ایسے لوگ آتے تھے, غریب عورتیں بھی آتی تھیں, بیوہ ہوتی تھیں, اور وہ درخواستیں بھی نہیں لکھ سکتی تھیں. تو اس کے لیے جو ہے اسپیشلی الگ ایک ٹینٹ تو نہیں کہیں گے, بیٹھنے کی الگ جگہ ایک بنائی ہوتی تھی. تو وہاں اسپیشلی یہاں سے اٹھ کے وہ جاتے تھے. باقیوں سے یہیں بیٹھے بیٹھے ملتے تھے, وہ دوسرا آدمی چل کے آتا تھا, وہ بات کرتا تھا. لیکن یہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے اور یہ ان کے حصے میں خود چل کے جاتے تھے, اور ایک ایک آدمی, ایک ایک عورت, ایک ایک بچے سے بات کرتے تھے. اچھا ان کی یادداشت بڑی تیز تھی, لوگوں کے نام تک ان کو اکثر یاد. ایک دفعہ اگر کوئی مل لیا تو اس کا نام بھولتے نہیں تھے, وہ اس نام سے پکارتے تھے اس کو. لوگ شکایت کرتے تھے. ایک واقعہ تھا تو ڈیروں کی کھلی کچہری میں کہ کسی نے کہا کہ جی وہ سکر میں وہ فلانا انجینئر ہے آبپاشی کا, تو اس نے جو ہے وہ ہمارے طرف پانی جو آ رہا تھا بند کر دیا ہے ہمارے کھیتوں کا. تو انہوں نے کہا اچھا اس کی بات کر رہے ہو, جو سرکاری جیپ ہے اس کے پاس, اور اپنے بچے اس کے اسکول لینے جاتے ہیں, بلاؤ وہ کہاں ہے, اس کو آج یہاں ہونا چاہیے تھا. سو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتا تھا وہ. ایک واقعہ لہری اور بہادری کا چھوٹا سا میں بتاتا ہوں. 73 میں سیلاب آیا تھا. سیلاب چلا اور نوشہرہ سے بھٹو چلا سیلاب کے ساتھ. وہاں پہ لاہور مساوات کا اسٹاف نے کور کیا, اور وہ آئے
ملتان پنجنت تک لاہور والے. پنجنت سے پھر ہم نے کراچی اور سندھ والوں نے کور کرنا شروع کیا. میں گیا یہاں سے پنجنت سے میں ساتھ چلا. اس کے بعد ہم سکر بیراج پہ تھے. آپ یقین کریں کہ سکر بیراج میں کھڑے ہوئے ایسے کانپ رہا تھا برج. سارے بھاگ گئے تھے وہاں پہ، جتنے انجینئر تھے سارے بھاگ گئے. ایک چیف انجینئر تھا وہ کھڑا ہوا تھا، بھٹو کا اے ڈی سی تھا وہ کھڑا ہوا تھا، بھٹو تھا، یہ میں تھا، سب بھاگ گئے. اور وہ صرف چیف انجینئر سے سوال کر رہے تھے کہ یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے. اس نے کہا سائیں یہ اگر 3 گھنٹے برداشت کر گیا تو پھر فکر کی بات نہیں ہے، لیکن 3 گھنٹے کے اندر یہ بہہ سکتا ہے. اور وہ آدمی وہاں کھڑا ہوا تھا، تو بہادر آدمی تھا. اس کے علاوہ جس زمانے میں یہ مارشل لا لگا، مارشل لا کے بعد اس کو گرفتار کیا اور مری میں رکھا. مری سے جب چھوڑا 20-22 دن کے بعد، یعنی 5 جولائی کو گرفتار کیا تھا اور 27 جولائی کو ان کو رہا کیا. تو یہ لڑکا نہ گئے تو ہم یہاں سے بھاگے کراچی سے. المرتضیٰ میں ہم نے شام کو پہنچ گیا اور 27، 28، 29، 30 وہیں رہے. وہ اس دوران بہت سارے لوگ ملنے آتے رہے. اس کے بعد پھر یہ ٹرین سے کراچی آئے. اچھا اس کی کوئی اعلان نہیں کیا تھا، صرف مساوات میں ایک لائن کی خبر تھی کہ شاید وہ بدریا ریل سکر سے روڑی سے کراچی آئے. وہ تصاویر آپ دیکھیں اگر، وہ سب موجود ہے میرے پاس. اس میں اتنا بڑا کراؤڈ ہر اسٹیشن پہ میں نے نہیں دیکھا. اس کے بعد اگر دیکھا وہ پھر بے نظیر کی الیکشن کمپین پہ دیکھا. بے نظیر کی جب بات آئے گی اس میں اس واقعے کو میں دہراؤں گا. سر بھٹو صاحب کے حوالے سے تو آپ نے ہمیں بتایا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے آپ بتائیں کس طرح کے ان کے جو سیاسی ان کی جو جد و جہد تھی، جو ان کو مشکلات جو کہ بھٹو صاحب کے بعد فوراً سے جو ہیں وہ جو ہماری نصرت صاحبہ تھی، سب سے پہلے تو نصرت بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ پارٹی کو وہ لے کر چلی، ان کی کیا جد و جہد تھی. بھٹو صاحب کو جب کراچی آئے تھے ٹرین سے تو اس کے بعد 3 تاریخ کو روزے تھے، سحری کے وقت فوجی آئے، 70 کلفٹن پہ ریڈ کیا اور گرفتار کر کے لے گئے. اس کے بعد پھر ان پہ یہ قتل کا مقدمہ ڈالا. لیکن جسٹس سمدانی تھے ایک، انہوں نے ان کو ضمانت پہ چھوڑ دیا. تو 13 تاریخ کو وہ رہا ہو کے پھر لاڑکانہ آ گئے. عید آ رہی تھی، 16 کو عید تھی، تو ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی، ہم گئے ہوئے وہاں پہ. تو عید کا دن انہوں نے بہت مصروف گزارا. اس دن میں نے دیکھا اس آدمی کو کہ وہ پتہ نہیں 2-2.5 گھنٹے اس نے تقریر کی. بیگم اشرف عباسی کے گاؤں ولید میں ایک اجتماع کیا تھا. بڑے بڑے وہاں کی جو برادریاں تھیں ان کے سربراہ جتنے تھے، ہر ایک پگڑ بڑا سا پہن کے بیٹھا ہوا تھا. تو 500-600 سردار تھے. وہ بھٹو صاحب تقریر کیے جا رہے ہیں، ہر موضوع پہ بات کی ہے، جذباتی بھی ہوئے. میں تصویریں بنائے جا رہا ہوں، وہ بعد میں پوسٹر چھپے، بہت چھپی تصویریں. وہ تو وہ آخری دن تھا ان کا. رات کو ہم لوگ سو رہے تھے، اس کا وہ تھا گیسٹ ہاؤس المرتضیٰ کا. وہاں میں اور ہمارے رپورٹر تھے عنایت حسین سو رہے تھے. تو کمانڈوز فوج کے آئے، چھاپا مارا، انہوں نے دیواریں کودی، گیسٹ ہاؤس میں آئے. ہمیں بھی انہوں نے لائن میں کھڑا کر دیا، نوکروں کو بھی کھڑا کیا. ہم نے کہا بھائی ہم جرنلسٹ ہیں، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ ادھر. اور بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی چلیں آپ. تو وہ مرتضیٰ بھٹو کو
سارے اٹھ گئے تھے ظاہر ہے گھر والے. تو انہوں نے میجر تھا اس سے کہا کہ میں بیٹے سے بات کروں گا, آپ ہٹ جائیں. باقاعدہ کوئی خوف نہیں تھا ان کو کہ مجھے لینے آئے, بلکہ اس کو کہا آپ ہٹ جائیں, میں بات کروں گا اپنے بیٹے سے. وہ ہٹ گیا میجر. رسپیکٹ کرتے تھے چھوٹے افسر سارے بھٹو. ایئرپورٹ پہ ایسا ہوا تھا, وہاں بھی انہوں نے ڈانٹا تو وہ سارے ہٹ گئے تھے جتنے کیپٹن ویپٹن تھے. بہرحال وہ مرتضیٰ کو کچھ بات کی انہوں نے, میں کھسک گیا وہاں سے. کچھ حصہ تھا, ایک بلب جل رہا تھا, باقی لان تھا, گاڑی تھی, اندھیرا تھا. میں نکل گیا اندر جا کے. کمرہ جو تھا وہاں میں نے کیمرہ اٹھایا, میں نے وہ تصویر بنائی. بھٹو بات کر رہا ہے مرتضیٰ سے. تو وہ مجھے دیکھ لیا, وہ آیا, اس میں پکڑا مجھے. عجیب تھا, پتہ نہیں کیا ریت تھا اس کا. میں چیخا, بھٹو نے پلٹ کے دیکھا. تو میں نے کہا صاحب یہ آپ کی تصویر نہیں بنانے دے رہے. تو وہ کہہ رہے یہ اپنے اسٹاف سے آپ کہیں پیچھے ہٹ جائیں, یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے, آپ ان کو ہٹائیں یہاں سے. وہ خاموشی سے ہٹا دی. 2 شاٹ بنے تھے, لائٹ بھی کم تھی. وہ بھٹو کی آخری تصویر ہے جو آزادی میں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے بنائی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران, ایک دفعہ بنائی ہے. اس کے بعد تو پھر ہمیں جو اگلی دفعہ میں کٹ پڑی ہے فوجیوں کی ہائی کورٹ میں, تو پھر تو وہ کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے تھے وہاں پہ. تو بھٹو کی آزادی کی وہ آخری تصویر ہے. وہ بھٹو صاحب جو تھے ڈیلیگیشن جب ملتے تھے, گورنمنٹ جا چکی تھی. یہ وہی زمانہ آیا جب وہ ٹرین سے آئے تھے اور یہاں مل رہے تھے, اپنی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگیں بھی کی تھی. تو وہ بیٹھ کے بات کرتے تھے جو لوگ ملنے آتے تھے. پھر وہ کوئی 2-1 گھنٹے کے بعد وہ لیتے تھے وقفہ. وقفے میں وہ ریلیکس ہونے کے لیے سگار وگار پیتے تھے. تو اس دوران ایک لڑکا تھا چھوٹا سا, وہ اکبر بھائی ہوتے تھے ہمارے ایک پیپلز پارٹی کے, ان کا بیٹا تھا وہ عثمان. وہ چھوٹا سا تھا تو ہر وقت گھس جاتا تھا, کبھی بیگم صاحب کے پاس چلا گیا, کبھی جو ہے بے نظیر کے پاس چلا گیا, کبھی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے پاس آ کے کھڑا ہوا. تو جب وہ وقفہ کرتے تھے تو وہ پھر اس سے تھوڑا سا ہنسی مذاق بچے سے کرتے تھے. اس کہتے ہاں بھی عثمان, یہ اس وقت پاکستان نیشنل الائنس تھا نا, قومی اتحاد بھٹو کے خلاف جو جنہوں نے موومنٹ چلائی تھی. ہاں بھائی تو یہ قومی اتحاد والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا تھا جی میرے گلی میں مولوی صاحب ہیں, وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے تم یار بھٹو کو چھوڑ دو, پیپل پارٹی کو چھوڑ دو, میں تمہیں 1 لاکھ روپے دلوا دوں گا. تو بھٹو نے کہا یار تم ایسا کرو, اس کو مولوی کو بولو 1 لاکھ روپے مجھے دے دیں, میں پیپل پارٹی چھوڑ دیتا ہوں. تو اس طرح وہ ریلیکس ہونے کے لیے اس طرح کی باتیں مزے کی کرتے. وہ تصویریں میں نے بنائی. وہ بچے نے وہ بھٹو صاحب کو کہا, جب لے گیا وہ مساوات میں آ کے مجھ سے, اس کا باپ جو تھا اکبر پارٹی کا کارکن تھا, وہ بھٹو صاحب کے آگے اس نے رکھی 2 دن کے بعد کہ آٹوگراف کر دیں. تو انہوں نے کہا یار تم اس پہ آٹوگراف کر کے مجھے دو. بے نظیر نے جتنی مشکلیں دیکھی یہ پارٹی لیڈرشپ میں اور نہیں کسی نے بھی نہیں دیکھی. بڑی مشکل دور ان کا تھا. وہ انہوں نے پالیٹکس شروع کی ہے تو ہمیں بلایا تھا مساوات کی دونوں آدمیوں کو, بیگم صاحبہ نے, کہ ایک خواتین سے وہ مل رہی تھیں, بیگم صاحبہ ملتی تھیں جو پاکستان بھر سے جو لوگ آتے تھے, MNA MPA, یہ وہ بھٹو جیل میں تھے, اور مرتضیٰ مل رہے تھے PSF اور پیپلز یوتھ کے لڑکوں سے. تو
تو یوں سلسلہ تھا. تو ہم تینوں جگہ یہ الگ الگ بیٹھ کے ملتے تھے, تینوں جگہ ہمارا چکر لگتا رہتا, تو تصویریں بناتے تھے, وہ چھپتی تھیں. تو ایک عورتیں تھیں لیاری سے آئی, انہوں نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ میلاد شریف رکھا ہے تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں, بے نظیر کو. تو پھر اس وقت بیگم بھٹو نے بے نظیر کو ہمارے حوالے کیا تھا, بلایا اور کہا کہ یہ دیکھیں ساتھ آپ جائیں گے, بچی ہے, ماشاء اللہ کا زمانہ ہے, ایسے لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلنے چاہیے جو اس کے لیے مشکل کا باعث بنے. آپ لوگوں نے سمجھانا ہے, اور جو اگر کہہ بھی دے وہ چھپنا نہیں چاہیے, پھر آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے. تو ہم لے کے گئے تھے وہاں پہ, پھر کتاب میں پورا قصہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اکتوبر میں جو 90 روزہ الیکشن چل رہے تھے, ضیاءالحق کے الیکشن کے لیے کمپین چل رہی تھی, تو بے نظیر نے کمپین, راولپنڈی کا جلسہ تھا, اس میں وہ صرف کھڑی رہی تھی, تقریر نہیں کی. بیگم صاحبہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی, وہ برابر میں کھڑی ہوئی, پورا جلسہ کھڑی رہی. وہ ماں کے احترام میں ساتھ نہیں بیٹھی تھی. لیکن اس سے پھر 2 دن کے بعد تھا لائل پور میں جلسہ, وہ بہت بڑا جلسہ ہوا. اس سے پہلی دفعہ بی بی نے خطاب کیا تھا. اس کے بعد وہ ساہیوال گئی ہیں تو ان کو نظر بند کیا. بی بی کا تو ایک تو جس زمانے میں بھٹو کو پھانسی ہوئی ہے تو یہ قید میں تھی, دونوں ماں بیٹی, اور سالہ جیل میں. وہاں سے ان کو چھوڑا ہے, یعنی 4 اپریل کو پھانسی ہوئی ہے, ان کو چھوڑا ہے 29 مئی کو 79. تو یہ شام کو آئی ہیں, اور وہاں سے 70 کلپٹن سے ٹیلی فون آپریٹر نے مساوات میں ہمیں بتایا کہ بیگم صاحب آ گئی ہیں. تو ہم بھاگ گئے کوریج کے لیے, اور کارکن بھی پہنچنا شروع ہوئے. اگلے دن وہ ٹرین سے گئی لاڑکانہ, اور پھر گاڑی خدا بخش بے نظیر. ایک تو وہ سفر مجھے یاد آتا ہے تو آنسو آتے ہیں, کیونکہ لوگ آتے تھے ٹرین پہ پرسے کے لیے, اور دھاڑے مار کے روتے تھے اور چیختے تھے, اور یہ کھڑی بس کالا دوپٹہ پہن کے دروازے میں ٹرین کے کھڑی تھی, بس کھڑی رہتی تھی چپ کر کے, بولتی کوئی نہیں, کوئی خطاب نہیں, کچھ نہیں. وہ گاڑی چل دیتی تھی, پھر اگلا اسٹیشن آتا تھا. اور یہ ایسے کمینی گورنمنٹ تھی ضیاءالحق کی, پورے جیسی شام ہوئی, بولان میل 12 بجے چلتی تھی یہاں سے, اور 3 بجے حیدرآباد کوٹری پہنچی, اور آگے سے مڑ جاتی تھی. شام ہوئی ہے اور کوئی اسٹیشن ایسا نہیں تھا جس پہ لائٹ ہو, سب کی لائٹیں بند کرا دی تھی, تاکہ نہ یہ دیکھ سکے کتنے لوگ آئے ہیں, نہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکے کہ یہ کہاں کھڑی ہے, اندھیرا گھوپ. پارٹی جو ہے وہ کارکنوں کی پارٹی ہے, اور لیڈرشپ تو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوئی ہے, ہوتی رہے گی, اور لیڈر بھی آتے رہیں گے. کارکن جو ہے یہ ایک طرح سے موروثیت ہے کارکنوں میں. میں اگر پیپل پارٹی میں ہوں تو میرا بیٹا پیپل پارٹی میں ہے, تو پھر اس کا بیٹا پیپل پارٹی میں, اسی طرح دیکھا گیا ہے. اور بہت سارے جو مخالفین ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو ایک فرقہ ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو یوم تاسیس ہے یہ اسی طرح منایا جاتا رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگا کبھی بھی. کیوں؟ لوگ موجود ہیں, لوگ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہیں گے جو اس کو مناتے رہیں گے. 30 نومبر کو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی پارٹی ہے, اور اسی تاریخ کو بنی تھی. اور بھٹو سے جو محبت ہے ایک پاکستان کے مخصوص طبقے میں وہ مقبول ہے اور رہے گا. تو یوم تاسیس جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بھٹو کی جدوجہد کیا تھی,
بیگم بھٹو کی جدوجہد کیا تھی. بیگم بھٹو نے اس زمانے میں بھی 67 68 میں بھی جدوجہد کی، جب بھٹو کو ایوب خان نے جیل کر دیا تھا، بند کر دیا تھا. وہ پھر گھڑی خدا بخش لاہور سے تانگے میں بیٹھ کے نکلی تھیں اور پیچھے ایک ہجوم ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا جا رہا تھا. بہت ساری یادیں ہیں. میں یہی کہوں گا کہ جو حالات ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. پولیٹکس جو ہے وہ تو نام ہی تبدیلی کا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پولیٹکس بھی چینج ہوتی ہے. آپ کو جو چیز بھٹو کی سیاست میں نظر آتی تھی وہ بیگم بھٹو کی سیاست میں نظر نہیں آئے گی. اس میں تبدیلی ہوئی. کیوں؟ بھٹو نے پی این اے والوں نے اس کی مخالفت کی تھی. بیگم بھٹو نے پی این اے والوں کو ایم آر ڈی میں بلا کے بٹھایا ساتھ میں، جس کی بے نظیر نے مخالفت کی تھی، لیکن اس نے کہا تھا تم ابھی بچی ہو، تم نہیں جانتی، یہ بہت ضروری ہے، ہم اکیلے ضیاء الحق سے نہیں لڑ سکتے، اور یہ لوگ بھی اس سے مایوس ہو چکے ہیں، لہذا ہم ان کو ساتھ ملائیں گے تو کام بنے گا. اور کام بنا، ماشاء اللہ ختم ہوا. اسی طرح بھی بے نظیر کی سیاست آئی ہے، اس میں جو ہے وہ ریکنسیلیشن تھوڑا سا عنصر آپ کو ملے گا، وہ ضروری تھا وقت کے ساتھ ساتھ. اسی طرح اب زرداری صاحب ہیں اور بلاول صاحب ہیں، یہ بالکل چینج آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کارکن بعض دفعہ ایک طرح سے افسردہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو پھر دوسرے ساتھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ وقت کی ضرورت ہے، اس کے تحت چلنا پڑتا ہے. سو وقتی طور پہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ دل مت چھوٹا کریں. پارٹی کارکنوں سے میں کہہ رہا ہوں، وقت کا انتظار کریں یا اپنے سے سینئرز کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو سمجھائے گا کہ یہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ پارٹی مجھے تو لگتا ہے کہ مزید ماشاءاللہ چلتی رہے گی. بس میں دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس 30 نومبر کو ہے، اس کو جوش و خروش سے منائیں. اور ایک چیز بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی، اسٹڈی سرکل بنائے تھے انہوں نے، اس پہ چند لڑکے بیٹھ جاتے تھے، آپس میں ڈسکشن کرتے تھے اور پھر اس پہ کسی چیز پہ متفق ہو کے عمل کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں بیٹھیں، یہی اسٹڈی سرکل ہے آپ کا. چائے پہ بیٹھ جائیں اور پارٹی کے حوالے سے، پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں. اور بس اس کو میں اتنا ہی آپ لوگوں سے کہوں گا.